جانتے ہو، جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اور کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ تو جواب دے میرے رب، میں اتنا گنہگار ہوں۔ اور جانتے ہو، اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوا ہو، ہر جگہ نا امیدی، کہ اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی اور نا امیدی ہے اللہ سے، کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ کو تمہارا رونا اتنا پسند ہے جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے اللہ تو میری دعا سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو، میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ورڈ کتنی دفعہ واضح کیا ہے؟ تو کوئی تو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا تو صبر کر، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو جب اللہ نے یہ قرآن میں کہہ دیا تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور ایک اور چیز، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر اور نماز پڑھیں گے تو اللہ خود ہمیں صبر کا اجر دے گا اور سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ پتہ ہے کیا، جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آگے جینا ہی نہیں۔ پتہ ہے کیا، جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں تو اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے نا، زندگی ختم تو نہیں ہوئی، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اس پہ تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگو اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھنا تم رحمان کو رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لینا تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے تو خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی جگہ اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہوا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لے تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کریں گے۔ اور یہ بات انسان نہیں جانتا، بلکہ یہ بات تو اللہ جانتا ہے۔ اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس پر بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے، کن فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔